اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، دین اسلام کی یہ خوبی ہے کہ یہ ہر چیز کو دلیل کے ساتھ مانتا ہے اور بیان کرتا ہے۔ عالم الغیب والشہادہ اللہ کی ذات ہے، جو چیز ہمیں حواس خمسہ کے ذریعے محسوس ہوتی ہے، سنائی دیتی ہے، دکھائی دیتی ہے، ہم اس کا لمس فیل کرتے ہیں، زبان سے چکھتے ہیں، اس کا ٹیسٹ کا پتہ چلتا ہے، ناک سے خوشبو کو محسوس کرتے ہیں۔ یہ جان کے معنی تو کیا معنی؟ مومنین کی، اہل ایمان کی بہت بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی، بلکہ پہلی خوبی متقین کی یہ ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ یہ کتاب اللہ سراپا ہدایت ہے، شک و شبہ کی، ریب و منون کی کوئی گنجائش اللہ نے اس میں نہیں رکھی۔ جس بھی انسان میں تقویٰ ہوگا، پرہیزگاری ہوگی، بچاؤ ہوگا، دفاع ہوگا، ڈیفنس کا سسٹم اس کے اندر مضبوط ہوگا، یہ اس کوئی انگلی پکڑے گی، رہنمائی کرے گی اور اس صراط مستقیم پہ چلائے گی جو آپ نے اس سے قبل سورہ فاتحہ میں مانگی ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ کوئی ایسا سٹیپ نہیں کروائے گی کہ جس سے بندے پہ اللہ کا غضب ہو یا وہ حق سے گمراہ ہو جائے، لیکن اس کے لیے کچھ راہیں، کچھ جگہیں، کچھ مقامات، کچھ چیزیں ایسی آئیں گی کہ جو دکھیں گی نہیں، محسوس بھی نہیں ہوں گی، حواس خمسہ سے بالا تر ہوں گی، مگر وہ ہوں گی۔ الذین یؤمنون بالغیب، وہی جو بتا دے گی حواس خمسہ میں نہ آنے کے باوجود اور محدود عقل کے دائرے سے خارج ہونے کے باوجود بھی وہ ایمان لانے والوں کے لیے یہ باعث ہدایت ہے۔ دین نے کچھ امور ایسے بتائے ہیں کہ جن کا تعلق اللہ کی حکمتوں میں سے ایک حکمت کہ اللہ کچھ چیزیں بندے کو فوری دکھانا نہیں چاہتے، مگر یہ مطالبہ ہے کہ مانو۔ میرے ساتھ آج جس معجزے کا تذکرہ اور اس کے اوپر مل بیٹھ کے افہام و تفہیم کا بار ڈالا گیا ہے، ذمہ داری لگائی گئی ہے، صدیوں سے لوگ اس کے اوپر انگلیاں اٹھاتے چلے آئے۔ کچھ بیگانوں کی باتیں ہیں، کچھ اپنوں کی بیگانگی ہے، اور کچھ اہل دل، اہل نظر، اہل فکر، اہل ایمان، ان کی مضبوطی ہے۔ تو حق کو، حقیقت کو
دیکھنا، سمجھنا، پرکھنا، ماننا اور پھر پورے وثوق اور یقین کے ساتھ اپنی نسل کو آگے منتقل کر دینا، یہ انسان کی کامیابیوں میں سے ہر دور میں والعصر زندگی کا خلاصہ یہ رہا ہے کہ خسارے سے نکالنے کے لیے یہ سٹیپ ضروری ہے۔ اب مشکلات آئیں تو صبر، حوصلہ، لیکن اس حقیقت کو آگے پہنچانا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اس کو مد نظر رکھ کے آج رجب کے مہینے میں اس عنوان کو ہم لے کے بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں جو حق اور حقیقت ہے وہ بیان کرنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور پھر اسے آگے پہنچانے کی، اسی پہ زندہ رہنے کی اور اسی پہ موت اور خاتمہ بالایمان کی ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ حضرات گرامی، بزرگ بھی تشریف فرما ہیں، اہل علم، اساتذہ، عوام، نوجوان اور میرے بچے، مائیں بہنیں سب سن رہے ہیں۔ اللہ نے ہر پیغمبر کو کسی نہ کسی معجزے سے نوازا ہے، اس پیغمبر کی امت کو بتانے کے لیے کہ یہ جو ہستی ہے جسے تم یہ کہہ رہے ہو کہ بشر نبی نہیں ہو سکتے، اور یہ نبوت ملنی تھی تو انہی کو کیوں دی گئی؟ علاقے کے کسی طاقتور، مالدار، صاحب حیثیت، صاحب حسب و نسب کو دی جاتی، انہیں کیوں ملی ہے؟ تو مالک نے مختلف معجزے کہ اگر تم کر سکتے ہو تو یہ کر دو، انسان ہو نا۔ ان معجزات میں سے ایک فی زمانہ معجزہ جسے 1456 برس وحی کو اترتے ہوئے گزر چکے ہیں، اور غالباً یہ 57واں برس جو ہے اس کا آغاز ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے معراج سے اور اسراء سے نوازا۔ یہ معجزہ، اور پہلے یہ بھی سمجھ لیں کہ معجزہ کیا ہوتا ہے۔ اس کا تعلق اعجاز سے ہے اور کسی کو عاجز کر دینے سے ہے، بے بس، اٹھنا چاہے تو اٹھ نہ سکے، چلنا چاہے تو چل نہ سکے، جہاں بیٹھا ہے وہیں کا بیٹھا رہ جائے، جتنی مرضی کوششیں کر لے، ٹرائیاں کر لے، لیکن آخر اسے ماننا پڑے، بے شک اس کی زبان نہ بھی بولے، آنکھ شرمندہ ہو کے نہ جھکے، باڈی لینگویج اس کی یہی کہہ رہی ہو کہ نہیں 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 میں کر لوں گا، لیکن اس کا اندر ضمیر مان رہا ہو کہ نہیں، یہ تیرے واسطے دی گل نہیں ہے۔ اس کی بے شمار مثالیں ہیں سابقہ انبیاء کی، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ جو معجزہ دیا ہے نا، اسراء کا اور معراج کا، اس کی چھوٹی چھوٹی مندرجات کی طرف میں بعد میں آؤں گا۔ پہلے یہ ذہن میں رکھ لیں کہ ہمارے اس وقت ہوا سے، آواز سے تیز طیارے جو زمین دوز کر دیے گئے ہیں ہلاکتوں کی وجہ سے، کنکڑ طیارے، ہمارے تیز ترین راکٹ، ہماری وہ شٹلز، سائنس کے وہ مشن جس کا دعویٰ ہے کہ میں گلیکسیز میں، کہکشاؤں میں، چاند پہ، مریخ پہ، دیگر بے شمار جگہوں کے اوپر میں اپنے سسٹم تیزی کے ساتھ روانہ کر رہا ہوں، وہ بیچارہ سر پکڑ کے بیٹھا ہے سائنس اور ٹیکنالوجی کے، چونکہ ان سے یہ ہوا نہیں تو کہہ دیتے ہیں کہ یہ ممکن نہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان
یہ زمین سے اڑے، وہ سفر جو آج کی سائنس کی پوری ترقی کے باوجود کل کے بہت بڑے پڑھے لکھے فاضل عالم، مگر جب حق سے منہ موڑا تو ابو الحکم سے ابو جہل بن گیا۔ اس نے کہا تھا میرا تیز ترین اونٹ، میرا تیز ترین گھوڑا اور سواری 1 مہینہ میں دوڑاتا ہوں، ہم اونٹوں کے جگر وہ بالکل ہانپ جاتے ہیں، ہلا کے رکھ دیتے ہیں، پھٹنے والے ہو جاتے ہیں، پھر 1 مہینے میں طے کرتے ہیں۔ اور یہ عبداللہ کا بیٹا، عبداللہ کا در یتیم، یہ مکے سے چل کر کے راتوں رات بیت المقدس میں پہنچ کے پھر 7 آسمانوں سے ہو کر کے اتنا کچھ کر کے صبح فجر سے پہلے پہلے لوٹ آیا ہے نا بھلا یہ بات کہ اس پہ جتنا مذاق اڑایا جائے اتنا کم ہے۔ ذہن چھوٹا تھا، دماغ چھوٹا تھا، بات بڑی تھی، سمجھ نہیں آئی۔ اور جن کو رب نے سورہ بقرہ کے پہلے رکوع میں اپنی کتاب ہدا میں ان کے تذکرے فرمائے تھے، الذین یؤمنون بالغیب، اسی شہر میں، اسی دھرتی میں، اسی فضا میں، اسی ہوا میں یہ بھی ابو بکر ہیں۔ مگر انہوں نے کیا کہا تھا کہ یہ تو بہت چھوٹی بات ہے، اس سے بڑی بڑی باتوں میں بھی ہم ان کی تصدیق کرتے ہیں۔ مان گئے الذین یؤمنون بالغیب۔ صرف اتنا پوچھا تھا کہ جو تو بات کر رہا ہے یہ کہنے والا کون ہے؟ کہا جس کا دم بھرتا ہے، جس کا کلمہ پڑھتا ہے۔ تو کہا اگر انہوں نے کہا ہے تو میں تصدیق کرتا ہوں، وہ سچے ہیں۔ اور میں بات آگے بڑھانے سے پہلے یہ بھی گزارش کر دوں، ایک موضوع کبھی پڑھیں کہ صدیق اکبر نے میرے محبوب کی تصدیق صرف معراج کی نہیں کی ہے، صرف معراج کی تصدیق نہیں کی۔ آپ کو پتہ ہے جب آپ مقام صنع قباء کے قریب سے آئے تھے اور مسجد نبوی میں جناب عمر تلوار تھامے اصحاب رسول، اہل بیت رسول سب سے مخاطب تھے، سنیے نبی فوت نہیں ہوا کرتے، نبی کے فوت ہونے کا مقصد یہ ہے کہ حق فوت ہو گیا ہے، یہ نہیں ہو سکتا جس نے یہ جملہ بولا نا گردن اڑا دوں گا۔ بزور تلوار بزور بازو عمر کھڑے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صدیق اکبر آئے، بیٹی سے اجازت لی، گھر میں گئے، چہرے سے کپڑا اٹھایا، ماتھے پہ بوسہ دیا اور کیا کہا تھا؟ طبت حیا و میتا، میرے محبوب آپ زندہ تھے تو پاکیزہ تھے، آپ کی موت آئی ہے تو کتنی پاکیزہ ہے۔ تصدیق کر کے صدیق نے مسجد میں آ کے جو تصدیق بیان کی تھی، معراج کی تصدیق تو دنیا مان گئی، جس نے نہیں مانی وہ ابو جہل ٹھہرا۔ ابھی تک مسجدوں میں لڑتے ہی رہ گئے ہیں کہ پیغمبر فوت ہی نہیں ہوئے، زندہ ہیں۔ صدیق کی یہ تصدیق بھی کبھی مانی ہے۔ نظر ثانی کیجئے گا، میں اپنے ٹاپک کی طرف بڑھتا ہوں۔ اسراء، رات کا سفر، معراج، لفٹ کے ذریعے اوپر کو بلند ہونا، عروج، ایک اسراء ہے۔ اس کے بارے میں مؤرخین نے 2 اپنی رائے بیان کی ہے کہ قرآن مجید کی آیت، قرآن مجید مل جائے، قرآن مجید کی آیت سورۃ الاسراء، جسے ہم بنی اسرائیل بھی دوسرا نام ہے، اس کی پہلی آیت سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ یہ کیوں ہوا ہے؟ کہتے ہیں کہ اسراء میں
چونکہ مسجد الحرام کا ذکر ہے لہذا اسراء یہ سن 5 ہجری میں 5 نبوی میں، جب آپ کو نبوت ملے ہوئے 5 سال ہو گئے تھے، یعنی جن دنوں میں ہجرت حبشہ ہو رہی تھی، ان ایام میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ میں سوئے ہوئے تھے، رات وہاں سے اٹھایا گیا، بیت المقدس لے جایا گیا، اور زمینی نشانیاں اور حقائق آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دکھائے گئے، لہٰذا یہ سفر الگ ہے۔ اور جو معراج ہے یہ 10 نبوی، یعنی جب آپ کی عمر 50 سال مکمل ہو رہی تھی اور نبوت کا 11واں سال شروع تھا، اس کے لگ بھگ اللہ تعالیٰ نے محبوب کو تب اٹھایا جب آپ سیدہ ام ہانی کے گھر تھے، جناب علی المرتضیٰ کی سگی بہن، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی فرسٹ کزن، چچا زاد، ان کے گھر میں آپ محو آرام تھے تاکہ روایت میں اور آیت میں تطبیق ہو سکے، ان دونوں میں کوئی تضاد نہیں، لہذا معراج بعد میں ہوئی ہے، اور وہ ایک الگ سفر تھا۔ ڈائریکٹ ام ہانی کے گھر سے اللہ نے اٹھایا، جبریل امین کو بھیجا، معراج وہ سیڑھی وہ لفٹ لگا دی گئی، اور 7 آسمانوں سے ماورا سدرۃ المنتہا اور آگے کے سفر، وہاں کی نشانیاں جنت اور جہنم دکھائی گئی۔ بھائیو صحیح کیا ہے؟ صحیح یہ ہے کہ یہ 2 الگ سفر نہیں ہیں۔ سنن النسائی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر، اس کی تفصیلات دیگر کتب احادیث، اس میں اسراء اور معراج کے تذکرے، بیت المقدس پہنچ، وہاں پہ براق اور سواری کا رکنا اور باندھنا، پھر وہاں سے آسمانوں کی طرف سفر، اور واپسی پہ آ کر کے انبیاء کا آپ کے پیچھے کھڑا ہونا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مصلی امامت پہ کھڑے ہو کے امام الانبیاء کی مہر ثبت کر کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس اعجاز اور معجزے سے نواز دیا گیا کہ آج تلک دنیا بے بس ہے، اسراء پہ بھی معراج پہ بھی۔ سائنس اس وقت تیز ترین لفٹ اور ٹیکنالوجی بنانے کے لیے جو لفٹ نصب کر چکی ہے وہ برج خلیفہ میں ہے، 1-2 اور بلڈنگیں ہیں ان میں بھی نصب کی گئی ہے، کہ جو 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں فاسٹ ترین دوڑتی ہے اوپر کو، اور چند منزلوں پہ جا کر کے اس کی بس ہو جاتی ہے۔ وہ بے بس کھڑی ہے کہ یہ کون سی معراج تھی، کون سی سیڑھی تھی، کون سا یہ لفٹ کا سسٹم تھا کہ ایک منزل وہ 500 سال کی تیز ترین سواری کی مسافت پہ ہو، اور پھر اس کے 500 کر کے 7 آسمانوں تلک 3350 سال کی منزل کو پل جھپکنے میں لے جا کر کے بلا کر کے سدرۃ المنتہا کی ساری انتہاؤں کو کراس کر کے رب کی نشانیوں کو دیکھ کر کے واپس لوٹا دیا جائے، یہ کیسے ممکن ہے؟ خیر سائنس پہ تو ہم ابھی کہتے ہیں کہ مزید پڑھ لے، مزید سوچ لے، ابھی تیرے سفر ادھورے ہیں، ابھی تیری عقل کچی ہے، ابھی تیری سوچ بچی ہے، ابھی تو تجھے یہ بھی پتہ نہیں چلا کہ فلائٹ میں بیک گیئر کیوں نہیں رکھا جا رہا، ابھی تلک تو یہ پرابلم ہے۔ قرآن کو کاپی کر کے تو نے مان لے، ہیوی جسم کو، ثقیل جسم کو پر لگا کے پرندوں کی طرح اٹھا کے اڑا دیا، شکرے کی طرح اس کو سٹل کر کے اٹیک کے گر F-16 میں ڈال دیے، کائنات کے قرآن کو پڑھ کے کلا بازیاں کبوتر کی لے کے وہ بھی ڈال دی گئی F-16 میں، لیکن بیک گیئر
700 کلومیٹر یا میل کے حساب سے اڑنے والی فلائٹ کو اگر بیک گیئر لگ جائے اور جھٹکا لگے تو سواری کی تو ساری ہڈیاں ٹوٹ کے جو ہے آگے پیچھے ہو کر کے پرخچے اڑ جائیں، لہذا نہیں ڈالا جائے گا۔ دعویٰ یہ داغا کہ رب نے بھی کسی اڑنے والی چیز میں بیک گیئر نہیں رکھا، لیکن ہمنگ برڈ، وہ چھوٹا سا پرندہ، لمبی سی چونچ، وہ چھوٹی سی پدی ٹائپ، پھولوں پہ آ کے رک کے اس کے اندر میں سے جوسز پی کے ذرا اس کی جو انہوں نے سکریننگ کی ہے تو وہ پیچھے بیک گیئر لیتا ہے، پیچھے ہٹتا ہے، پھر دوسرے پھول کی طرف جاتا ہے۔ تیرے سے تو ابھی یہ چھوٹے چھوٹے کام نہیں ہو سکے، اللہ اکبر، کائنات کے رب اکبر کی ان بلندیوں اور کبریاؤں تک جانا ابھی تیرے بس کی بات نہیں۔ یہ صرف صاحب ایمان لوگوں کی اپروچ ہوتی ہے کہ بیٹھے زمین پہ ہوتے ہیں اور رابطہ عرش بری پہ ہوتا ہے، جو کہہ دیا جاتا ہے وہ مان لیا جاتا ہے، سمعنا و اطعنا آمنا و صدقنا۔ تو بھائیو، یہ وقوعہ، یہ معجزہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10ویں نبوی کے اندر یا 11ویں کے سٹارٹ میں ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے لے جایا گیا، اللہ نے 2 صورتوں میں اس کا تذکرہ مکمل کیا ہے۔ سورۃ الاسراء میں بیت المقدس سے، بیت اللہ سے بیت المقدس تلک، اور پھر وہاں سے آگے سدرۃ المنتہا، 7 آسمانوں کے پار کے جو سفر ہیں وہ کیے ہیں۔ مجھے اس کے وقوع جو ہیں، واقعات علماء سے آپ سنتے رہتے ہیں، لیکن مجھے کچھ باتیں کرنی ہیں۔ سب سے پہلے اپنوں کو بھی کچھ سمجھانا ہے۔ اکثر مفسرین اور ادیب و خطیب لوگ وہ غیروں کی بولی بول کے یہ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں، یہ حالت نیند میں تھا، عالم خواب میں تھا، اور دلیل یہ ہے کہ آپ ام ہانی کے گھر سوئے ہوئے تھے رضی اللہ تعالی عنہا، سیدنا کریمنا حبیبنا، آپ نے وہاں یہ سارا منظر، اور بعض بدبختوں نے تو یہاں تک بھی بولا ہے کہ یہ صرف آپ کے وہ ذہن کا مسئلہ تھا، پڑے آپ وہیں تھے۔ اگر بات یہ خواب کی ہے تو پھر تو آپ اور میں بھی، چھوٹے چھوٹے بچے بھی ماشاءاللہ یہاں سے فلائٹ پکڑتے ہیں، یورپ انہوں نے دیکھا نہیں ہوتا، وہاں پہنچے ہوتے ہیں، پہاڑوں پہ کبھی وہ گئے نہیں ہوتے، ناران کاغان کی وادیوں میں گھوم رہے ہوتے ہیں، بیت اللہ کا طواف کر رہے ہوتے ہیں، کوئی صفا مروہ کی سعی کر رہا ہوتا ہے۔ تو پھر قرآن نے اس کو اس انداز میں بیان کیوں کیا تھا؟ اسے ماننا پڑے گا کہ یہ عالم بیداری میں ہے، عالم خواب میں نہیں۔ اور اہل السنہ والجماعہ، محققین کا، مدققین کا یہ فیصلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محبوب کو حالت بیداری میں یہ دونوں سفر کروائے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ یہ سفر آپ کی اپنی ذاتی کاوشوں میں نہیں تھا، بلغ العلا بکمالہ، بلغ العلا بکمالہ۔ اگر تو آپ اس کی ضمیر کو لوٹاتے ہیں اللہ کی طرف کہ پیمبر بلندیوں کو پہنچے، بکمالہ، اس رب کی رحمتوں سے، رب ذوالجلال کے کمال سے، تو چلیں کوئی تھوڑا بہت گنجائش نکلتی ہے، مان لیتے ہیں۔ لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اپنی طاقت، اپنی قوت، اپنے بل بوتے پہ، اپنی ہمت، اس کے ذریعے یہ ہوا ہے، تو قرآن مجید کا اسلوب، الفاظ، کلمات اس کا انکار کرتے ہیں، ابا کرتے ہیں، رد کرتے ہیں، ٹوٹلی ریجیکٹ کرتے ہیں۔ اسراء کو پڑھنے سے پہلے رب نے اپنا تعارف کروایا ہے، سبحان الذی۔ جب تک سبحان کو نہیں سمجھو گے، عقیدہ معراج اور عقیدہ اسراء، عقیدہ نبوت اور عقیدہ رسالت سمجھ نہیں آئے گا۔
سبحان دنیا میں تقریباً جنہوں نے مجموعہ اکٹھا کیا ہے نا کبائر کا اور صغائر کا، تقریباً 350 تلک لوگ پہنچے ہیں کہ اتنی برائیاں دنیا میں ہیں۔ سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تلک جنہوں نے جمع کی ہیں وہ تقریباً 1000 کی لسٹ تک پہنچے ہیں۔ آنکھ کی کتنی برائیاں ہیں جمع کر لی، کان کی کتنی برائیاں ہیں اکٹھی کر لی، سوچ کی فکر کی کتنی برائیاں ہیں اکٹھی کر لی، یہ ساری اکٹھی کر کے پھر خامیوں کا گوشوارہ بنایا ہے کہ کسی انسان میں کون کون سی خامیاں ہو سکتی ہیں۔ ساری دنیا کی خامیاں اکٹھی کر لیں، وقت کم ہے، میں اشارہ کروں گا کہ سبحان الذی، تیرا رب ہر خامی سے، ہر کمی سے، ہر کجی سے، ہر کمزوری سے، تیرے رب کو کوئی پریشانی نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں، تیرے رب پہ کوئی آزمائش نہیں، تیرا رب کبھی کسی سے مجبور نہیں ہوتا، تیرے رب کو کبھی تھکن یا تھکاوٹ نہیں ہوتی، تیرے رب کو کسی شراکت کی ضرورت نہیں، کسی اور کی طاقت اور قوت کی ضرورت نہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تیرے رب کی پہلی چیز یہ ہے کہ جو بھی تو منفی سوچے گا پہلے ذہن پاک کر، ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا۔ تیرا خطبہ اگر پاک نہیں، خطابت پاک نہیں، تو ادیب ہے تیرا ادب پاکیزہ نہیں، بلیار ہے تیری گفتار پاکیزہ نہیں، اور تو بڑا لاجواب مانا ہوا صاحب دستار ہے مگر تیرے اندر وقار پاکیزہ نہیں۔ ما قدر اللہ حق قدری، معراج کو بیان کرتے ہوئے بھی تو رب کی قدر بھول گیا، اللہ کی شان کو بھول گئے۔ اللہ نے اس سورت کا نا آغاز، اس آیت کا ابتدائیہ بھی بڑا اپنے بارے میں لاجواب رکھا ہے اور اختتامیہ بھی اپنے بارے رکھا ہے۔ انہو لوگو اس کی شان یہ ہے، تمہارے رب کی سبحان کی شان یہ ہے، انہو هو السمیع البصیر، کہ ساری دنیا جو منفی بولے گی میں اس سے پاک، مگر سن رہا ہوں جو منفی اشارے کرے گی، کردار نبھائے گی، میری ذات اس سے پاک، مگر میں سب دیکھ رہا ہوں، میں سن بھی رہا ہوں، میں دیکھ بھی رہا ہوں۔ تو ایمان بنائیے کہ آپ کو معراج اور اسراء کروائی گئی ہے، آپ نے خود نہیں کری، کروائی گئی ہے، اور یہی نبوت کی شان ہے۔ انا القاسم واللہ المعطی، عطا کرنے والا، دینے والا رب ہے، یہ رب نے مجھے ہاتھ دیے ہیں، طاقت دی ہے، اور پھر مال دیا ہے کہ میں اس میں پکڑ کے لوگوں میں بانٹتا ہوں۔ وہی دینے والا وہ ہے، تقسیم میں کر رہا ہوں، شان دینے والا وہ ہے، بتا میں رہا ہوں، لے جانے والا وہ ہے، جا میں رہا ہوں۔ سبحان الذی اسرا، اسرا باب افعال پڑھاتے ہیں، بچوں کو اس کے خاصے بتاتے ہیں، تو کبھی خطبے میں یہ بھی بیان کر دیا جائے کہ یہ اسرا کے لفظ سے، پہلے سبحان کے لفظ سے ساری حقیقتیں واضح ہو جاتی ہیں کہ محبوب آپ خود نہیں گئے، لائے گئے ہو، خود نہیں اڑے، اڑائے گئے ہو، خود نہیں چلے، چلائے گئے ہو، آپ کو لے جانے والی ذات بڑی پاکیزہ ہے۔ سبحان الذی اسرا، اس خطیب بے نصیب کی گفتگو سے بھی تیری رب پاک ہے جو وہ زمین اور آسمان کے قلابے، اور محبوب نے کہا تھا ایاکم والغلو، میری ذات میں غلو نہ کرنا، وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، رب نبی کو نبوت دیں، نبوت کا تاج دیں، پیمبری دیں، ختم نبوت دیں، معراج کا معجزہ دیں، اسراء کا معجزہ دیں، انگلیوں سے نہریں نکلیں، جو بھی ہے یہ نعمت اللہ کی دی ہوئی ہے، رب کے تذکرے کے ساتھ بیان کیا جائے گا۔ اسی لیے اللہ نے اسراء کو اپنے تذکرے کے ساتھ بیان کیا ہے، اور یہی میرے بچوں کا، جوانوں کا، بزرگوں کا ذہن
ماؤں بہنوں کا ہونا چاہیے کہ کرانے والی ذات سب سے بڑی ہے۔ ٹائم ملا تو میں آخر میں اس کا بھی ذکر کروں گا، لیکن آگے بڑھتے ہیں۔ اسریٰ بعبدہ، معراج کر کے میرے نبی کیا بنے ہیں، یہ بات بڑی اہم ہے، نکتہ ہے۔ عبد، میں اور آپ کہیں باہر چلے جائیں نا وزٹ ویزے پہ، ماشاءاللہ سمندری دا کو ویرا سمندر کراس کر کے پریوں دبئی چوہا ہوئے نا، تقریباً 6 مہینے انہوں سمندری چنگا نہیں لگتا۔ ایتھے آ مسئلہ، ایتھے ٹریفک، ایتھے آ رولا، ایتھے آ گندگی، سڑکاں پٹیاں، فلاں مسئلہ، بجلی نہیں ہے۔ انہوں نے ماشاءاللہ ریت دے ٹبیاں دے وچ جیڑیاں نے جی برفاں جما لیاں، پھر وہی بیان کردا رہندا ہے، میں آ کیتا، میں آ کیتا، میں آ کیتا۔ یورپ جو ہوا ہوئے، یقین کریں یورپ سے لوٹ کے آنے والے کی بھی یہی حالت ہے۔ 4 دن عرب ممالک میں رہا ہے، کیا بات ہے جی، رہنے کا سٹائل بدل جاتا ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدی، میں نے اپنے بندے کو، میں مالک ہوں وہ میرا بندہ ہے، میں معبود ہوں وہ میرا عابد ہے۔ صحیح کہہ رہا ہوں، غلط تو نہیں کہہ رہا؟ میں مسجود ہوں وہ میرا ساجد ہے، میں جو آرڈر کرتا ہوں وہ مانتا ہے۔ آپ لیٹے ہوئے تھے کمبل لے کے، اللہ نے کیا کہا؟ یا ایھا المدثر قم فانذر، مالک نے حکم دیا، بندہ کھڑا ہوا کہ نہیں؟ فاران کی چوٹی پہ چڑھے کہ نہیں؟ بلغ ما انزل الیک من ربک، تبلیغ کی کہ نہیں؟ وانذر عشیرتک الاقربین، ڈرایا کہ نہیں؟ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، رات کو کھڑے ہوئے کہ نہیں؟ اقیم الصلاۃ، قیام کرا کہ نہیں؟ یہ ہے بندگی۔ حکم ملا ورکعوا مع الراکعین، رکوع کرا کہ نہیں؟ واسجد واقترب، سجدے کرے کہ نہیں؟ میں جو آرڈر لگاتا ہوں میرا بندہ ہے وہ مانتا ہے۔ آپ کو نبوت مل کے بندگی میں فرق نہیں آیا۔ شان یہ ہے کہ نبوت کا تاج ملا ہے، اعزاز یہ ہے کہ اسراء ہوئی ہے، مقام مرتبہ یہ ہے کہ معراج کروائی گئی ہے۔ بعبدہ، آپ واپس لوٹ کے ایک دن بھی یہ شکوہ مجھے صرف کتب سیرت میں دکھا دیں کہ آپ نے کہا کہ میں تھلے نہیں بیٹھا۔ مکے میں آپ نیچے بیٹھتے تھے، دار ارقم میں نیچے بیٹھے تھے، مدینہ میں مسجد نبوی ہو یا روضہ رسول ہو، حجرہ سیدہ عائشہ ہو رضی اللہ تعالی عنہ، یا حجرہ سیدہ حفصہ ہو، چلے آگے بڑھیے، حجرہ ام سلمہ سیدہ زینب بنت خزیمہ، زینب بنت جہش، یا حجرہ سیدہ جو ہے وہ جویریہ یا ام حبیبہ یا سیدہ میمونہ، سیدہ ماریہ قبطیہ، ان کے حجروں میں چٹائیاں بچھی ہوئی تھی چارپائی بھی، یہ نہیں کہ چارپائی نہیں تھی۔ جب وہ فرشتہ اندر نہیں آیا تھا تو چارپائی کے نیچے ہی کچھ تھا، لیکن آپ کہاں؟ چٹائی پہ، محو آرام ہے۔ آپ نے آ کر کے کہا کہ نہیں میں اج تو بعد ایتھوں دیاں لوکل کھجورا نہیں کھانیاں، میں نے یہ جو پانی شانی ہے نا، نہیں ہوں میں اتوں آیا، میرے لیے جڑا نا جی باہروں ہی پانی آنا ہے۔ اور ویسے منہ اوپر کر دیتے ایک دفعہ تو اگر قبلہ بدلا جا سکتا ہے تو رہن سہن، کھانا پینا، یہ رہائش کا بندوبست، یہ گدے نرموں، یہ سب نہیں ہو سکتے تھے، مگر اس کے برعکس ہوا بعبدہ ہی۔ صحابہ نے کہا، رو پڑے محبوب، چٹائیوں کے نشان جسم پہ پڑے ہوئے ہیں، دنیا کے چھوٹے چھوٹے بادشاہ سردار، ان کے پاس نرم نرم گدے، ہم آپ کے لیے کوئی جلد کا نرم سا گدا نہ بنا دیں؟ تو جواب سنیے، حدیث میں یہ جملے موجود ہیں، کیف انعم وصاحب القرن قد التقم القرن واستمع الاذن متى یؤمر بالنفخ فینفخ فیہ۔ مجھے نرم گرم بستر اور گدوں کا مشورہ دینے والے میرے یارو، میں دنیا کی آسائشیں کیسے استعمال کر لوں؟ میں تو دیکھ کے آیا ہوں وہاں جس فرشتے کی ڈیوٹی لگی ہے نا، جو سینگ پکڑ کے منہ میں ڈال کے کھڑا ہے، کان لگائے ہوئے ہے، کب اللہ آرڈر دیں، کب وہ پھونک مارے، اور کب پوری دنیا کا سسٹم تہس نہس ہو جائے، ستارے جھڑ جائیں، سورج کو بلیک ہول میں بند کر کے شاپروں میں لپیٹ لیا جائے، اور ایک ایک چیز بکھر جائے، پہاڑوں کی روئی بن جائے، انسان پتنگے بن جائیں،
ہر طرف زلزلے بپا ہو جائیں، صرف ایک ونڈ پاور، ہوا پھونک، اتنی پاور ہے فرشتے کی پھونک میں، اللہ نے رکھی ہے۔ جب یہ سب برباد ہو جانا ہے تو میں اس کی بندگی کیوں نہیں کروں؟ اور پھر بندگی کیسے کرتے ہیں؟ افلا اکون عبدا شکورا، پاؤں پہ ورم آ جاتے ہیں مگر بندگی نہیں چھوڑی۔ کہنے والوں نے کہا ہاتھ ہولا رکھیے، تو آپ نے کہا رب نے اتنی نعمتوں سے نوازا ہے تو میں بندہ بن کے بندگی کا حق نہ ادا کروں؟ سبحان الذی اسری بعبدہ افلا اکون عبدا شکورا اشہد ان محمدا عبدہ۔ لوگو مجھے جو بھی ملا ہے میں رسول ہوں رتبے کے اعتبار سے، لیکن عبادت اور بندگی کے اعتبار سے میں بندہ ہوں اور اللہ ہی کا بندہ ہوں۔ یہاں خدا مت بنا دیجئے گا، وہی جو مستوی تھا عرش پہ الہ بن کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ بن کر نہیں، بعبدہ۔ اگر تیری مسجد، تیری خطابت، تیرا ادیب، تیرے بیانات، تیرے جلسے جلوس، تیری محفلیں، تیری مجلسیں، تیری تحریریں اور تیری تقریریں پیغمبر کو دائرہ عبودیت سے نکال رہی ہیں تو پھر نظر ثانی فرمائیے، معراج کے بیان کرنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ رحمان رحمان ہے، سبحان سبحان ہے۔ کوئی بھی ہستی اس تلک اس کی صفتوں میں شراکت کی اپروچ نہیں رکھتی، اللہ نے اپنی صفت کسی کو عطا کری ہی نہیں ہے۔ اگلی گزارش، لیلا، یہ رات کا واقعہ ہے، سوئے ہوئے نہیں، حالت بیداری میں بڑی ساری لوگوں نے باتیں کی ہیں، لیکن قرآن نے جواب دیا ہے کہ ہم نے مسجد الحرام سے اٹھایا ہے، بیت المقدس لے گئے ہیں، اور یہاں تک کا سفر ہے براق کا۔ اور ایمان رکھیے کہ صحیح روایات میں جس براق کا تذکرہ ہے، جس سواری کا تذکرہ ہے، ہم نے نہیں دیکھی، ایمان بالغیب ہے، تا حد نظر قدم پڑتا ہے۔ اگر آج کا انسان ایک ٹیکنالوجی استعمال کر کے ایک طیارہ بناتا ہے جو ابھی ادھر تھا اگلے پل میں پتہ نہیں کہاں کا کہاں ہوتا ہے، آواز سے بھی تیز نکل جاتا ہے شر کر کے، تو تیرے رب کی طاقت انسانوں سے کم نہیں ہے، وہ تیرا رب کمزور نہیں ہے، تیرا رب لوگوں سے بے بس یا مجبور ہونے والا نہیں ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کو لے جایا گیا، سواری کو وہاں روکا اور باندھا گیا، بیت المقدس میں ہونے والے معاملات احادیث میں موجود، آپ پڑھیں گے، لیکن مجھے یہاں جو اصل چیزیں کلیئر کرنی ہیں وہ بڑی ضروری اور اہم ہے۔ کیا کہ پیغمبر علیہ السلام کو ہر آسمان پہ مختلف پیغمبروں سے اللہ نے ملوایا، کوئی شک نہیں، حدیث نے بیان کیا ہے، ہمارا ایمان ہے۔ منکر حدیث بولے گا کہ قرآن میں ذکر ہی نہیں معراج کا، میں نہیں مانتا، اس بندے نے قرآن کو پڑھا ہی نہیں۔ جو آپ کو یہ کہے کہ جناب اسراء تو قرآن میں ہے، میں مان لیتا ہوں، معراج کا ذکر نہیں ہے، تو کلیئر کٹ ذہن بنا لیجئے کہ یا منکر حدیث ہے یا کسی کے پاس بیٹھک ہے اس کی۔ ہو مومن، پڑھا ہوا قرآن ہو اور آنکھ بھی رکھتا ہو، دل اور دماغ بھی رکھتا ہو، اور پھر بولے کہ نہیں جناب ایسے نہیں ہوا۔ لیکن اللہ نے اسراء کیوں کروائی؟ وہاں بھی فرمایا لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، ہم اپنی نشانیاں دکھانا چاہتے ہیں۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے ذکر کرا ہے آ کر کے معراج کا، تو وہاں پر بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو تذکرے فرمائے ہیں، اس بندے نے پھر سورہ نجم نہیں پڑھی۔ میں نجم پہ آؤں گا، اللہ نے یہاں ستارے کی قسم کیوں اٹھائی؟ جو ان ستاروں کو سنبھال سکتا ہے، گلیکسیز کو چلا سکتا ہے، کلن فی فلک یسبحون۔ آج سائنس ان کی رفتار، ان کی مسافات نوری سالوں سے ماپ رہی ہے کہ روشنی کی رفتار اتنے مائلز پر سیکنڈ
اس کو یقین کر کے بیٹھیے جو آپ نے بتائی ہے، لیکن جو رب کہہ رہے ہیں اس پہ یقین نہیں۔ تو معراج کا تذکرہ بھی قرآن میں ہے، لیکن یہ 18 آیتیں ایک دفعہ مختصر سی سنی ہیں، پھر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، مجھے ستارے کی قسم، ستارہ شاہد گواہ ہے، اذا ہوا، جب وہ گم ہوا یا غائب ہوا، ما ضل صاحبکم وما غوا، جب آپ بیان کر رہے تھے نا تو کہنے والوں نے کہا یار یہ ذہنی طور پہ نا اس کو کچھ ہو گیا ہے، ایبسنٹ مائنڈڈ ہے، معاذ اللہ کبھی کچھ کبھی کسی نے مجنون، تو اللہ نے سورہ نون والقلم کے اندر جا کے پوری 16 آیتیں اتاری۔ مجنون ہوگے تمہاری سوچیں اور فکریں، مجنون میں پائے جانے والے نون کی قسم، اس کو لکھنے والے قلم کی قسم، گواہ ہیں یہ شاہد، نون والقلم وما یسترون، جو یہ لکھیں گے ان کی تحریریں سب باطل ہیں۔ یہاں اللہ نے کیا کہا؟ ستارے کی قسم، جب وہ گم ہو جائے، بہک جائے، اپنی منزل چھوڑ بیٹھے، ما ضل صاحبکم وما غوا، آج تک کس ستارے نے اپنی جگہ چھوڑی ہے؟ سورج نے نظام شمسی میں کون سا اپنا روٹ بدلا ہے؟ ہر ایک اپنے دائرے میں مدار میں چل رہا ہے کہ نہیں؟ چلا میں رہا ہوں، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لے کر کے میں گیا ہوں، ما ضل صاحبکم وما غوا۔ ان کے اندر جو یہ تمہیں پریشانی لگی ایسی کچھ نہیں ہے، نہ وہ راستہ بھولے ہیں، نہ وہ دائیں بائیں ہوئے ہیں، نہ وہ حق اور حقیقت سے ہٹے ہیں۔ وما ينطق عن الهوى، جو بیان کرنے جا رہے ہیں وہ مرضی سے نہیں بولتے، اپنی چاہتیں اور خواہشیں رکھ کے، اپنا بڑا پن یا اپنے آپ کو دکھانے کے لیے یا خود نمائی کے لیے ان کی گفتگو نہیں ہوتی۔ ان هو الا وحی یوحی، سراسر وہی ہوتی ہے جو آسمان سے رب نے وہی بھیجی ہوتی ہے، لہٰذا یہ بول اپنی طرف سے نہیں۔ علمہ شدید القوا، یہ بڑی طاقتور اتھارٹی کو چن کے رب نے تعلیم مصطفیٰ کے لیے علمہ کھایا ہے۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم۔ لکھا ہے مفسرین نے کہ رب اپنے کرم سے نبی کو پڑھاتا ہے، دنیا کو قلم سے پڑھاتا ہے۔ یہ رب کا کرم شامل تھا کہ جبریل امین کو بڑی طاقتور ہستی کو، اور اس کی طاقتیں حدیث میں موجود ہیں، تذکرہ ہے، قد کاٹ، اس کے پر افق کے اوپر، جیسا یہاں بھی ذکر آئے گا وہ بھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذو مرۃ فاستویٰ۔ پرابلم یہ ہے کہ بیچارہ پڑھتا نہیں، مشکل یہ ہے کہ قرآن کی طرف آتا نہیں۔ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى، ہیبتوں والا، طاقتوں والا، پراپر اور برابر، افق اعلیٰ کے اوپر، زمین اور آسمان کی بلندیوں پہ۔ ثم دنا فتدلی، جبریل امین کو قریب کیا گیا۔ دو معنی یہاں مفسرین نے لکھے ہیں، کچھ نے کہا کہ محبوب رب کے قریب ہوئے، جبکہ سیاق اور سباق یہ بتا رہا ہے کہ تذکرہ جبریل امین کا اور محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، دو قوسیں مڑی ہوئی، تقریباً 1.5 فٹ، پونے 2 فٹ کی قوس، دو قوسیں یا ان سے بھی کم، دونوں کے درمیان فاصلہ، 2 زانو ہو کر کے بیٹھ کے دیکھ لیں، 2 قوسوں کو یا اس سے تھوڑا کم فاصلہ ہوتا ہے۔ جبریل امین حضور کے ساتھ صحیح مسلم کی حدیث سے آئے، 2 زانو ہو کے بیٹھے۔ تو اس کا بھی تذکرہ، فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، رب نے جو وحی دے کے بھیجی تھی اپنے بندے کی طرف، اس فرشتے نے جبریل امین نے وہ وحی محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھائی بھی، سنائی بھی، سکھائی بھی، اور یہ کوئی ایک دفعہ نہیں، بے شمار مرتبہ کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کے بعد مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَآ، رب کی نشانیوں میں جو دکھایا گیا، یہاں مفسرین نے کچھ نے ترجمہ کیا ہے کہ اللہ کو دیکھا ہے۔ اگلی آیت بھی آگے چل کے آئے گی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، اس سے واضح ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کی طرف وحی بھیجی، جو وحی کرنی تھی وہ کی گئی، یہ قربتوں کے ساتھ جو دیکھا گیا وہ
سچ تھا، دل نے جھٹلایا نہیں۔ افتمارونہ علی ما یرا، ہم نے جو جو دکھایا ہے تمہیں اس کے اوپر شک ہو رہا ہے۔ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، اگر یہاں میں اللہ مراد لے لوں جیسا کہ کچھ مفسرین نے لکھا ہے تو اللہ کو دوسری مرتبہ کہاں دیکھا؟ مراد جبریل امین ہی، انسانی شکل میں دیکھا، اصلی شکل میں دیکھا، افق پہ دیکھا، جناب دہیا قلبی کی شکل میں دیکھا، ایک مسافر اور اجنبی کی شکل میں دو زانو ہو کر کے دیکھا۔ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى، اللہ کہتے ہیں کہ سدرۃ المنتہا کے پاس جبریل امین کو دیکھا۔ عندہا جنت المأویٰ، جہاں جنت مأویٰ ہے۔ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، وہاں جن پردوں نے ڈھانپ رکھا تھا، ڈھانپا ہوا تھا۔ اس کے بعد ما زاغ البصر وما طغی، پیغمبر نے جو دیکھا اس میں معمولی سی بھی کجی نہیں۔ یہاں دیکھیے ما زاغ البصر، جس حد تک رکھا اس حد سے بھی تجاوز نہیں کیا۔ وما طغی، طغیانی اور سرکشی، نہ حد سے آگے بڑھے ہیں نہ ٹیڑھا کن اکھیوں سے دیکھا ہے۔ آپ کے سامنے کوئی دیکھنے والی چیز ہے، منع کر دیا گیا کہ آپ نے نہیں دیکھنا، اگر آپ اسے پھر دیکھتے ہیں تو آپ اپنی حد ادب سے آگے نکلتے ہیں، اور اگر چوری چوری کن اکھیوں سے دیکھتے ہیں، ٹرائی کرتے ہیں یا اینک شینک پہن کے، دونوں تذکرے فرما دیے کہ پیغمبر کی آنکھ نے زندگی میں کبھی ٹیڑھا نہیں دیکھا، کبھی بھی اپنی حد سے تجاوز نہیں کیا۔ رب نے جہاں جہاں تک جو جو دکھانا تھا وہ دیکھا۔ لَقَدْ رَآ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى، اس پیغمبر نے تیرے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی ہیں۔ اگر بات رب کی ہوتی تو ایک آیت ڈالنی مشکل تھی بیچ میں، اسی ایک دوجے دا رج رج کے دیدار کیتا ہے۔ میں چھوٹے ہوتے ہوئے ایک نظم سنتا تھا، کلمہ انج پڑھیندا یار، پاک نبی نے کلمہ پڑھیا جا عرشاں دے اتے چڑھیا، کیتے رب دے رج دیدار کلمہ انج پڑھیندا یار۔ یہ آپ کے قریب کسی علاقے تاندلے والا کے کسی بزرگ کے یہ جملے تھے، پڑھے جاتے تھے۔ افلاک پہ جانا ثابت ہے، عرش کے اوپر جانا میرے رب نے کسی صحیح دلیل سے وحی میں نہیں اتارا۔ اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ، اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کو افلاک کی سیر کروائی ہے، سدرۃ المنتہا اور ماورا لے کے گئے ہیں، اپنی نشانیاں دیکھی ہیں۔ یہ جہاں تک 18 آیات پیغمبر کے معراج کا تذکرہ کر رہی ہیں۔ اب آئیے پرابلم کیا ہے؟ یہاں کچھ مسلمانوں نے، اللہ کا شکر ہے، براق سے بھی تیز سواریاں دوڑائی ہیں۔ 7 مرحلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا 6 مرحلوں میں معراج کروایا ہے۔ کہتے ہیں کہ پہلے مرحلے میں براق تھی، پھر جبریل امین دوڑے، لفٹ دوڑی، سدرۃ المنتہا پہ جا کر کے جبریل امین کی بھی سپیڈ جو ہے وہ جواب دے گئی، اور پھر رف رف، اور پھر پتہ نہیں کہاں اور رب تک، صرف اپنا روب دکھانے کے لیے، خطابت چمکانے کے لیے، بلے بلے اور اش اش کروانے کے لیے۔ اہل السنہ والجماعہ، اہل الحدیث کا یہ موقف قطعاً نہیں ہے کہ لوگوں کی صرف داد سمیٹی جائے۔ جتنا حق ہے، جتنی ریالٹی ہے، جتنا ملتا ہے، صرف اتنا بیان کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، حل رأیت ربک، محبوب آپ نے اپنے رب کو دیکھا؟ کہا نور انا ارا، نور کی 70 تجلیوں میں جو ہستی موجود ہو، ماورا ہو، اس نور اور روشنی ہی روشنی تھی، میں کیسے دیکھتا؟ انا ارا۔ میرے ایک دوست ہیں، میں دنیا کی مثال دے رہا ہوں، نبی کی اور رب کی تو مثال ہی اعلیٰ ہے، اللہ کا نور تو پھر اور ہی کچھ ہے۔ ایک دن نا ہم یہ جھال والا چوک ہے، یہاں کھڑے تھے، میں نے گاڑی کی لائٹیں جلائی ہوئی تھی، تو سامنے کھڑے تھے، تو کافی دیر وہ بھی کھڑے رہے، میں بھی بیٹھا رہا۔ آخر میں اترا اور گیا، میں کہا یار کنی دیر ہو گئی ہے، تسی مینوں ویکھن بھی ڈے ہو تو پھر تسی آئے نہیں، تے آؤ میٹھے چوپیے۔ مینوں کہن لگا بھاجی تسی لائٹاں چلائیاں سی، مینوں اندر ککھ نہیں جے دسن ڈیا، تسی بھاویں مینوں ویکھن ڈے سی۔ رب کی مثال اعلیٰ ہے،
رب نور کے پردوں میں ساری دنیا کو دیکھ رہا ہے، لیکن میں رب کو کیسے دیکھتا؟ نور نارا لا تدرکہ الابصار۔ تیرے رب نے اصول رکھا ہے کہ جنت سے پہلے اپنے دیدار کا سرپرائز رب نہیں دینے والا، مرضی مالک کی۔ او بھائی سرپرائز ہوتا ہی ہو ہے جو فرسٹ ٹائم کھلے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کتنے رب کے ترلے ڈالے تھے، اور کیا کہا تھا؟ لن ترانی۔ آپ کی نبوت اور عظمت اور مقام اور مرتبہ اپنی جگہ، وقوع اور واقع آپ نے سنے ہوئے ہیں۔ ایمان بنائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ کہا ہے، برحق کہا ہے۔ اور یہ آیتیں سورہ نجم کی، اس کی ضمیریں لوٹ رہی ہیں جبریل امین کی طرف۔ رب نے اپنی نشانیاں دکھائی ہیں، نشانیاں دکھا کے لوٹایا ہے۔ اگر محبوب نے رب کو دیکھا ہوتا، بڑا سادہ سا جواب ہے، اللہ نے قرآن مجید میں جو اپنے اعضاء کے حوالے سے بات کی ہے، لوگ تو اس کو بھی ماننے کو تیار نہیں، وہ بھی تو نبی پہ اترا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے چہرے کا ذکر نہیں کیا، ماننے کو تیار نہیں، کبھی تشبیہ کی وجہ سے، کبھی تعطیل کی وجہ سے، کبھی جناب یہ پرابلم ہے، کبھی وہ پرابلم ہے۔ اللہ نے اپنے ہاتھوں کا ذکر کیا تو کہنے لگے کہ نہیں، اس سے مراد طاقت ہے۔ اللہ نے کرسی کا ذکر کیا تو کہا اس سے مراد اللہ کی اسٹیٹ ہے، عرش کا ذکر کیا۔ عقیدے کے اندر لا کر کے بیچارے مولوی کو ہضم ہی نہیں ہو رہا کہ اللہ کا عرش ہے۔ قیاس میں پڑ گیا کہ چھوٹی دے اتنے وڈی شے کداں آ سکتی، عرش چھوٹا ہے، اللہ بڑا ہے۔ یہ کیوں اور کیف اپنے پاس سنبھال کے رکھ۔ چل میں تجھے دکھاؤں کتنے دنیا میں ہوٹل ہیں جو نیچے چھوٹا سا پلر ہے جیسے یہ جا رہا ہے، اور اوپر جا کے کتنے بڑے بڑے کمرے ہیں اور آسائشوں کی رہائشیں ہیں۔ چل میں دکھاؤں تجھے تیرے ہی شہر فیصل آباد کے اندر کتنے پل ہیں کہ نیچے پلر چھوٹا سا اتنا پھیلاؤ، ون وے جو ہے وہ ٹریفک چل رہی ہے، تیرا دماغ آ کر کے بند ہو گیا ہے تو رب کی قدرت پہ، کون پہ؟ لیکن اس عرش تلک اللہ تعالیٰ نے حملۃ العرش کی اٹھانے کی جو اپروچ ہے وہ رکھی ہے، اس پہ بٹھایا نہیں اللہ نے کسی۔ کوئی صحیح دلیل ہوتی تو ہم بھی کہتے، لیکن یار کا کیا کروں؟ معراج بیان کرتے کرتے نا میں نے یہ واقعے معراج میں ہی سنے ہیں۔ پاجیو پتہ کی ہویا، پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، پتہ جی نا کسی دا پیر پھسلے اسی تو بھج کے انہاں پھڑ لیا تے اللہ نو پوچھے اللہ بابا کون ہے؟ ایک غوث اعظم نے جڑے اوکھے ویلے تلک دے نو پھڑ لیندے نے، سلپ نہیں ہون دیندے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، بھول گیا پوری دنیا کو قائم رکھنے والا قائم اکیلا اللہ ہے۔ جب چاہے سب کو امبیلنس کر دے، ہلا کے رکھ دے۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا۔ معراج میں اگر تیرے عقیدے میں کہیں ڈگمگاہٹ آئی ہے اور تو پریشان ہو گیا ہے تو رجوع کر، ابھی بھی کتاب و سنت، اہل علم، اہل دل، اہل نظر، اہل فکر موجود ہے۔ او جی پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے پڑھ لیا، اچھا جی اگے اور ایک اور بد نصیب اٹھا اور اس نے اپنے فلسفہ جھاڑا، بڑی داد وصول کی۔ کہتے ہیں جی آپ کو پتہ ہے موسیٰ علیہ السلام طور پہ گئے تھے جوتے اتار کے، جوتے اتار کے، اور جب محبوب گئے تو اللہ نے کہا عرشاں تے آجا سڑے جوڑیاں دے چپ کر کے، ذرا ویخ ویخ کے آویں کوئی ویکھے نہ، گل پوچھنے دی نہیں، گل دسنے دی نہیں، سڑے جوڑیاں دے۔ ہم نے کہا کوئی دلیل، کوئی آیت بھی یار پڑھ، کوئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح روایت بھی۔ کہتا میں نے جو کہا ہے میں کہہ دیتا ہے نہ کافی نہیں، قوم مینوں ایویں نہیں 70 من سال دے دانے دے دی۔ اللہ تیرا بھلا کرے، کچھ ایسا بول مت بول۔ کہتا ہے جی محبوب جوتوں کے سمیت اللہ بھی مان لیں تشبیہ دے رہا ہے، کہتا ہے جی یہ عرش ہے، اللہ موجود ہے، اور محبوب کے جوتے بھی عرش پہ ہیں، اللہ بھی عرش پہ، پیغمبر کے جوتے بھی عرش پہ۔ اب اس کا ذوق اس کو تسکین کی طرف لے کے جا رہا ہے، لیکن یہ ظالم گر رہا ہے اور گرا رہا ہے، اور لوگ بھی صرف بلے بلے کہنے والے۔ کہتا جی رب اور نبی کے جوڑے برابر، نالین ایک جگہ پہ ہیں عرش پہ،
نالین کے اوپر کیا ہیں؟ پیمبر کے قدمین. قدمین سے اونچے کیا ہیں؟ کعبین، دو ٹخنے. کعبین سے اونچا رتبہ کن کا ہے؟ ساقین، پیمبر کی پنڈلیوں کا. پنڈلیوں سے اونچا رتبہ کس کا ہے؟ معراج کروا رہا ہے. اس سے اوپر کیا ہے؟ رکبتین، نبی کے گھٹنے. گھٹنوں سے اوپر رتبہ کس کا ہے؟ فخذین، پیمبر کی رانوں کا. اس سے اوپر کیا ہے؟ بطن اتھر. بطن اتھر سے اوپر رتبہ کس کا ہے؟ پیمبر کی ناف کا، سرہ کا. سرہ کے اوپر کیا ہے؟ پیمبر کا سینہ صدر. صدر سے اوپر پیمبر کا کیا ہے؟ دو ہاتھ. اوپر کیا ہے؟ دو کندھے. اور کندھوں کے اوپر کیا ہیں؟ علی کے قدم. رب بھی نیچے، پیمبر بھی نیچے، عرش بھی نیچے، سب سے اوپر علی. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. اللہ کی آیت الکرسی میں یہاں اللہ نے کہہ دیا ہے کہ علی میرا سارے تو بڑا ہے. اس معراج اور اسراء پہ دیکھیے جناب علی المرتضیٰ کی شان کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار تصریحات ہیں، اقوال ہیں، افعال ہیں جو ان کی عظمت اور مقام اور مرتبے کو بیان کرتی ہیں، مگر وہ رب اور رب کی الوہیت اور مقام ربوبیت سے بڑھ گئے. تو پھر تو نے کچھ جانا ہی نہیں. ایاکم والغلو فانما اہلک من کان قبلکم. سنو، غلو نہیں کرنا میری شان میں. لا تطرونی کما اطرت النصارى المسیح ابن مریم. مسیح ابن مریم کو لوگوں نے اللہ کا بیٹا بنا دیا تھا. مجھے رب بنا کر کے یہ رب سے بلند کر کے مت پیش کرنا، میں اللہ کا بندہ ہوں. اب اس کے بعد جو گزارش کرنے جا رہا ہوں کہ اسراء کا مقصد تصدیق اور تکذیب کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ سہارا اور شریعت جو سکھانی تھی وہ پڑھائی گئی. اس شریعت کے موٹے موٹے پہلو کہ عین الیقین کروایا گیا نبی مکرم کو جہنم دکھا کے. جہنم، ترمذی کی صحیح حدیث آپ نے آ کے بیان کیا، جنت دکھائی. لوگوں سنو، ما رأیت مثل الجنت ونام طالبها ولا مثل النار ونام حاربها. پوری اسراء کا خلاصہ، معراج کا خلاصہ، میرے رب نے مجھے جنت اور جہنم دکھائی. جب سے میں نے جنت دیکھی ہے میں نے اس سے بڑھ کے بد نصیب کوئی نہیں دیکھا جو جنت کا متلاشی اور طلبگار تو ہو مگر زندگی سو کے گزار دے. یہاں محدثین نے بڑے کمال کے ترجمے کیے ہیں، اور یہ ترجمہ میں نے اپنے الشیخ استاذ حافظ محمد شریف حفظہ اللہ تعالی، آج بھی حاشیے کے اوپر درج ہے. کسی زمانے میں بڑا معروف ایک شعر تھا جسے بعد میں میوزک پہ لا کے یاروں نے گا کے قوالی بنا دی، لیکن کمال شعر تھا. شعر میں حکمت تھی. لگی والیاں نو نیندر نہیں آوندی تے تیری کیویں اکھ لگ گئی. ما رأیت مثل الجنت ونام طالبها ولا مثل النار ونام حاربها. میں نے جب سے جہنم اور اس کی آگ اور اس کی اندھوناک کیفیتیں اور حالتیں دیکھی ہیں، میں نے پھر اس سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں دیکھا جو جہنم سے دفاع تو چاہتا ہے، بچاؤ تو چاہتا ہے، مگر پھر سو کے زندگی گزار دیتا ہے. جاگے ذرا. یہ ہے پیغام معراج. باقی رہ گیا فلسفہ. میں لفظ زیادہ استعمال نہیں کرتا، ہم اس کو اسکول کالج لائن میں رکھتے ہیں، کیونکہ یہ جو فلسفی ہے نا یہ شریعت میں نہیں ہے. شریعت میں حکمت ہوتی ہے. اللہ حکیم ہے، اللہ کے ہر فیصلے میں حکمت ہے. کچھ فیصلوں کی حکمت وہ خود بیان کر دیتے ہیں، جیسے عبادت کی اللہ نے حکمت بیان کی ہے، لعلکم تتقون. میں نے جو بھی عبادت آپ کے ذمہ لگائی ہے تمہارے تقوی کے لیے. وضو، اگر ہم اس کی حکمت کی طرف چلے جائیں، اللہ نے ہمیں نہیں بتائی. کچھ بتائی ہیں کہ گناہ جھڑتے ہیں، پاک ہونا ہے، صاف ہونا ہے، غسل ہے، ہمیں اس کی حکمت سمجھ آتی ہے. لیکن اگر کوئی اس فلسفے میں پڑ جائے کہ دن میں 5 مرتبہ وضو ٹوٹتا کہیں سے ہے، جوڑا کہیں جاتا ہے، کیسا عجیب سا دین ہے کہ چمٹا ٹوٹا کی تو اور تو ہوئے تو ویلڈر ٹوچن کی تو اور لا دوے، داڑ سجی دکھدی ہوئے کڈ ڈاکٹر کھبی دوے، پھوڑا لکتے ہوئے تو چیرا لاتتے دے دوے. کیسا لگے گا؟ یہ جو فلسفی تھے نا ڈھونڈنے بیٹھ گئے. ہتھاں نو کیوں تو ہویا بھائی؟
ایک بد نصیب فلسفی میرے پاس بھی آیا ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ اس کو اب بھی سمجھ دے دے، میری دعا ہے۔ کہنے لگا جی اس دواجی تعلقات دے وچ مینوں سمجھ نہیں آئی تواڈے دین دی، ملاقات کسے جگہ دی ہے تے نواؤندے تسی سارے نوں پھردے جے، یہو جے دین نوں میں سائڈ تے نہ کر دواں۔ یہ ہے فلسفے کی کلاسز، کیوں ہے، کیسے ہے، کب ہے، کتنا ہے، اسی چکر میں چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ مارا گیا، مگر ایمان بالغیب ان چیزوں میں نہیں ہے۔ دو مثالیں دے کے ذرا فلسفہ اسراء اور معراج کا تھوڑا سا، میں کیوں نہیں بولتا یہ لفظ، ساڈے ستیانے روڈ تے نا ایک چک ہے، مجھا مجھا لوکاں نے اتنے ماشاءاللہ واہ رکھیاں نے، تے پاتھیاں پوتھیاں تھاپیاں کی کہندے جے جڑیاں پاتھیاں جی، وہ تھاپیاں پتہ نہیں بولدے سی، تھاپا میرے خیال دوسرا ہوندا کٹن والا جی، پاتھیاں پت رہے تے کولوں گزریا تے دیوار نال لگیاں تے کہندا یار آ کی ہے، باہروں پڑھ کے آیا سی، اسی دسیا کہ گویا ہے، گوبر ہے۔ کہنے لگا کی مطلب، ٹھیک ہے جی یہ مجھ دا جڑا نا جی گاں دا فضلہ ہے۔ کہندا اچھا یہ قانون سکل دے خلاف ہے، سکیل ہونا چیز انہیں زمین تے ڈگنا ہی ہے، کش سکل جڑا نا جی زمین اپنے ال کھچ دی، امب نے تھلے ڈگنا ہے۔ پہلی تو گل ہے کہ مجھ کندھ تے اداں چڑھی کداں، دوجی گل او دی پھوسی دا یا گوہے دا رخ دیوار ال کداں ہویا تو زور دی کداں بچی، وہ تھلے ڈگنی چاہیے سی۔ ایداں دے چکراں چ جڑا پی جائے نا دین دے معاملے تے دنیا چ، انہوں کہندے فلسفی۔ یہ جب فلسفے کی کتابیں ترجمے ہو کر کے عربی میں اور ہماری دنیا میں آئے، ان بیچاروں کو کیا علم کہ جلیبی ایڈی ٹیڑھی کیوں ہے۔ ایک اور فلسفی آیا، اس نے فلسفے پہ یہ سیکھنے کے لیے کہ جلیبی کے اندر پاکستانی جوڑ کیسے ڈالتے ہیں اور بغیر اوپر وہ گرینڈر مارے جوڑ برابر کیسے رہتا ہے، اور پھر اس کے اندر یہ شیرہ کہاں سے بھرتے ہیں، فیلنگ پوائنٹ کوئی نہیں دیا گیا۔ جاپان بیچارہ گاڑی بناتا ہے، ہر گاڑی کا کہیں نہ کہیں ڈھکنا جو ہے وہ رکھتا ہے، ٹینک کے پیچھے کوئی نہ کوئی جگہ ہوتی ہے جہاں سے فل کرتے ہیں، یہ کہاں سے بھر لیا۔ سپروائزر ماشاءاللہ ہمارے پاکستان کے ایک بن گئے، دین پڑھے ہوئے تھے، سمجھدار تھے، انہوں نے کہا یہ تیرا مسئلہ میں حل کروں گا۔ ماشاءاللہ یہاں آ کے اس نے سیکھنا تھا، 6 مہینے لگاتار اسے ہوٹل میں رکھا، کھاتے رہے کھلاتے رہے۔ وہ روز کہے سر جی یہ شروع کریے، پروسیجر بڑا لمبا، کیا پوت تینوں کام کروا کے بھیجوں تو جیڑی فکس ڈیٹ ہے وہ اندر اندر بھیجوں، فلائٹ دی تو اپنی ٹکٹ ریڈی رکھ۔ وہ بیچارہ روز پریشان ہو کے سر پھڑ کے ایک دن بہ گیا، پیچھے کہے جی اتنے گل کوئی نہیں، کیا نے کام کوئی نہیں کرن ڈے۔ ماشاءاللہ جب رات 12 بجے ٹکٹ تھی نا، تے اثر تو بعد لے کے منصور آباد ہالے پھاٹک دے سامنے پرلے پاسے ایک بابا جلیبیاں کھڑدا، وہ کول کھلار لیا، کہندا ارے آ۔ انہوں ویکھیا کہ انہیں پوٹلی دے وچ مال بھریا ہے، وہ دے تھلے سوراخ ہے، تیل گرم ہے۔ بابا جی نے 2-4 مرتبہ گھماٹو مارا ہے، آٹومیٹکلی ماشاءاللہ جوائنٹ جڑتے گئے ہیں، ڈیزائننگ تیار ہوتی گئی ہے۔ اب یہ پریشان تھا کہ انجیکٹ کیسے کرے گا شیرہ۔ بابا جی نے چمٹا پکڑا ہے، ول کٹھے کر کے لے آ کے ٹوبا ایک دیتا، باہر کڈے تے سب کام تیار سی۔ کیا پت آ ہی فلسفہ جلیبی دا، چل جا تو اپنے گھر۔ نماز کا فلسفہ، ہو میرے بھائی فلسفہ سمجھ آئے یا نہ آئے، حکم تعبدی ہے، ہم بندے ہیں، چونکہ چنانچہ نہیں، ایمان بالغیب ہے، قبر کا عذاب نہیں دکھتا تب بھی ماننا ہے، معراج نظر آئی نہیں آئی، دماغ میں آتی ہے نہیں آتی، عقل چھوٹی ہے، سنبھال اپنی پروفیسری کو، سنبھال اپنے فلسفے کو، سیدھا سیدھا کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ، سمعنا و اطعنا، سنا ہے، مان رہے ہیں، اطاعت کر رہے ہیں، آمنا، دل سے ماننا ہے، وصدقنا، اور ساری زندگی تصدیق کرتے رہیں گے۔ اگلی گزارش، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں دنیا کے کچھ جرموں کو دیکھا، مجرم وہاں جو ہے پکڑے ہوئے ہیں۔ پاجی اگر میں بیان کراں تے آپ سارے ہی اودے چاہنے ہیں، سارے ہی ہونے ہیں۔ سیرت النبی ساری دنیا نے سنی، آپ نے بھی سنی، میں نے بھی سنی، صرف مینوں ایک چھوٹا جہا بیٹھے اللہ دے گھر باوضو ہو کے آپ اور میں بیٹھے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے نا کہ جھوٹ نہیں بولنا۔ ایک ویرا بھری مجلس چ ایک کہہ دوے ہاتھ چکن جوگا ہوئے کہ میں زندگی چ کدی جھوٹ نہیں بولیا۔ ایک بزرگ، ایک جوان، ایک بچہ، ایک مرد، ایک عورت، پیغمبر نے منع کرا ہے گالی نہیں دینی،
صحابی کہتے ہیں جب میرے نبی نے مجھے یہ درس دیا میں نے مرتے دم تک کسی انسان کو تو درکنار کسی حیوان کو بھی گالی نہیں دی۔ ایک ویرا میٹھا جہا کسی بھی برادری دا کلمہ پڑھیا ہوئے انہیں کدی گال نہ کڈی ہوئے، غیبت کہہ دوے میں نہیں کی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اور صحابی آئے، کہنے لگے جی میں سبق لینا ہے، آپ نے کیا غصہ نہیں کرنا۔ صحابی چلے گئے ان کے حالات زندگی میں کہ پھر اس بندے کے کبھی دل و دماغ میں کبھی اس کی شکل و صورت پہ غصہ نہیں دیکھا گیا۔ میں اتنے کسی دا ادھار نہیں دینا لیکن میں کئی چہرے ویکھن ڈیا، مینوں ایڈے غصے نہ ویکھن ڈیا نا۔ کی خیال ایک بندہ اللہ کا کہہ دے کہ میں زندگی چ کدی غصہ نہیں کیتا، لیکن ان کے جو جرم ہے نا، یہ ایک خطیب ہو اس کی ذمہ داری ہے قوم کو جھوٹ نہیں بولے، جھوٹ نہیں بولے، حق بیان کرے، حقیقت بیان کرے، لوگوں کی اشش کی پرواہ نہیں کرے۔ روایت ضعیف ہے، روایت موضوع ہے، روایت من گھڑت ہے، فضیلت بڑی ہے، بیان بڑا با کمال ہے، لوگ نعرے ماریں گے، نوٹوں کی دتیاں آئیں گی، لیکن اس ممبر پہ چڑھ کے، اس ممبر جس کی وراثت ہے، ڈرے اس ہستی سے کہ اس نے کہا تھا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ اگر ممبر پہ چڑھ کے بھی جھوٹ بولنا نہیں چھوڑ رہا تو پھر عام بندہ کیا کرے گا؟ وعدہ کر کے وعدہ خلافی، سزاؤں میں سزا ہے، زنا سزا بتائی گئی ہے، پوری سوسائٹی اس وقت، کل کہیں کہیں کوئی چکلا نظر آتا تھا، میرا رب معاف کرے، کوئی شہر کوئی گاؤں بچا ہی نہیں، کوئی گلی نہیں نظر آ رہی، شرم و حیا کے جیسے پرکھچے اڑ رہے ہیں۔ ایام فروری میں آ کے اللہ کی قسم باپ ہونے کے ناطے نظریں نیچے ہو جاتی کہ میں بچوں کا استاذ ہوں، یہ میرے شاگرد ہیں، یہ میری بیٹیاں ہیں، یہ میری قوم ہے، اور اس نبی کا کلمہ پڑھتی ہے جس کے اوپر قرآن اترا تھا لا تقربوا الزنا، اور معراج جو ہے وہ پڑھتی ہے، رات کو 27 رجب کو دنیا جاگتی ہے، دن کو روزہ رکھتی ہے، اور 14 فروری کو پیچھے کیا منا کے آئی ہے؟ سر جی کلمہ پڑھنے والے میرا رب معاف کر دے، بڑی اچھی امیدیں ہماری، لیکن محبوب نے بتایا تھا جہنم کے اندر الگ سے ایک شعبے ہیں، تندور بنے ہوئے ہیں، منہ تنگ ہے، زانی ان کے اندر ہیں، جھوٹ بولنے والے کی باتیں کھینچی جا رہی ہیں، کسی کے اوپر سانپ مسلط ہے، کسی کو پتھروں سے مار کے اس کے سر کے پرکھچے اڑائے جا رہے ہیں، کسی کی آنتیں نکالی اور وہ ان کے ارد گرد گھوم رہا ہے۔ ہم پڑھیں گے 2 دن 1 دن اثر رہو، اس تو بعد پھر وہی کچھ نہیں۔ تھوڑی اپنے اندر چینج لائیں، وہ جو وہاں پہ تھا وہ حق تھا، جھوٹ نہیں ہے، سچ ہے۔ آخری گزارش، میرے محبوب کو واپس لا کے اللہ نے انبیاء کی صفیں بنوا کے میرے محبوب کو امام بنا دیا ہے، امام بنا دیا ہے، آپ کے ہوتے ہوئے، آپ کے ہوتے ہوئے پوری سمندری چ ایک بندہ لب دو، کوئی ایک ہوئے کہ آدم علیہ السلام نے کیا پت تو سب تو چھوٹا ہے، میں ابا گا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے کہا ملاقات نہیں ہوئی، وہ بیت المعمور پہ جو میں ٹیک لگا کے بیٹھا تھا، میں ابو الانبیاء ہوں، اے مسلح میں سانبھڑا ہے، جہاں سے آئے ہو وہاں مقام ابراہیم نہیں تھا، آپ کو پتہ نہیں میں وہی ہوں۔ کوئی اور نبی جناب موسیٰ علیہ السلام جڑا کور سا میں ہی سا، جنہیں مشورے دیتے نے میں سا، ہن خمس و ہن خمسین، تحفہ معراج پڑھنے میں 5 اجر میں 50۔ سمندری تو اتنے کتے بستے چڑھو نا چودھری والے تے، یا ادھر نو جاندہ کوئی چیما شیما، کئی چڑھ دے نے نمکو والے، بوئے باریاں بند کر لو، میں چھڈن لگا جے چوچے، 12 مثالے 13ویں دال 14واں سواد، 2 بوٹیاں چیک کرو، ویکھن نو دال کھان نو مرغ، سارے ہاتھ اگے کر لیندے نے، واہ یار واقعی ہے دال لیکن ٹیسٹ مرغے ورگا، 600 روپیہ دے کے جو کلو لینی تے اتھے ہی لے لو 2 بوٹیاں چیک، آرڈر لگ جاندے نے، ڈونگے دا لاؤ، پلیٹ دا لاؤ، پرات دا لاؤ، دیگ دا لاؤ۔ اگر محبوب کہیں اور صحیح بخاری میں موجود ہو کہ یہ پڑھنے میں 5 ہے، اجر میں 50 ہے، یہ اس امت کی شان ہے،
یہ پیغمبر کا تحفہ ہے، معراج ہے. آپ نے ایک دن بھی اس تحفے سے پھر غفلت نہیں کی ہے. سفر میں، حضر میں بیوی کے پاس بیٹھے ہیں، سب سے پسندیدہ بیوی ہے، خوشبو لگائی ہوئی ہے، ماحول بڑا معطر ہے، بات چیت بڑی کمال کی ہو رہی ہے. اذا حضرت الصلاۃ، لیکن نماز کا ٹائم ہو گیا ہے. آپ ہمیں نہیں جانتے، گویا ہم آپ کو نہیں جانتے. یا بلال قم فارحنا بالصلاۃ. مگر تیرے میرے معاملے معراج سن کے بھی، معراج کی رات بھی اللہ ہی حافظ ہے. کچھ نظر ثانی کریں. اور جو آخری گزارش تھی کہ یہ جس مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھا رہے ہیں، اسے کہتے امام الانبیاء. امام الانبیاء. جناب ہر سال حضور حاضر ہوتے ہیں، ہر شہر میں آتے ہیں، سمندری میلاد چوک میں آتے ہیں، گھنٹہ گھر میں بھی تشریف لاتے ہیں، ایک ایک مسجد میں ہوتے ہیں. تیریاں ساریاں منیاں. جدو مسلے تے کھلون دی واری آتی ہے، زور اثر مغرب عشاء، کسے پنجاں نمازاں چوں ایک ٹائم تے حضور آتے ہی ہونے نے. کدی تے انہوں نے کیا کر حضور تسی اگے ہو جاؤ، تو بغیر مسلے تو پیچھے کھلو کے کہے ہاں پیچھے اس امام دے اللہ اکبر. حضور پیچھے نماز نہیں ہوندی. حاضری کر لیے اتنے تو کوئی جنہ دی حاضری کر لوے نا سچی جھوٹی، وہ عامل بھی بیچارہ کچھ نہ کچھ تے حق ادا کردا نا حاضری دا. ساڈے کول تے وہ بھی نہیں ہوئی. پھر مقتدی جو ہیں وہ امام بنا کے ان کی باتوں کو راجے قرار دے رہا ہے. جہاں انبیاء کا مقام یہ ہے کہ وہ نبی کے پیچھے ہیں، ان کی چل نہیں رہی. کبھی ٹھنڈے دل سے سوچنا، اہل الحدیث آپ کے دشمن نہیں ہیں. بیری نو جدوں جھونا دیندے نے نا، کچے بیر نہیں ڈیگدے، جڑے پکے ہوندے وہی کردے نے. پتا جی تے جدوں ڈانگ وہندی ہوئے وہ ٹانگا، پھر جڑا مرضی. تے جدوں کنڈی ہوئے تو پھر صرف وہی بیر آਉਂدا جنوں وہ جا کے پینی ہے. دلیل کی کنڈی ہلاتا ہے یہ دین، جھنجھوڑتا ہے، ضمیروں کو جگاتا ہے. اگر امام الانبیاء کا مقام اور رتبہ اور شان انبیاء کے بھی آگے ہے تو کیڑے چکر چ پہ گئے؟ میں حیران ہوں. اللہ تعالیٰ سمجھ دینے والا ہے. میں کسی بھی بھائی کا تذکرہ کرتے ہوئے اپنے تربیت سے گرے ہوئے لفظ نہیں بولتا. کوئی ملا کہے، کوئی غیر مقلد کہے، کوئی کچھ کہے، اس کی مرضی ہے. ہم نے صرف اتنا دلیل میں مانگا ہے کہ یار جیڑا کر دے جے کسے صحیح سند نال کسے اپنے امام تو ہی وہ جملے ثابت کر دو. نیت والا مسئلہ کئی دفعہ کہہ چکا ہوں. کیا نیت کرتے ہیں بولیے گا ذرا. زور ابھی کی ہے تو کیا تھی؟ 4 رکعت نماز ظہر فرض واسطے، منہ طرف پیچھے. اے لفظ سی جڑے میں کہہ سی کہ امام صاحب نے اگر فارسی چ بولے نے تو ذرا یہ 4 لفظ ثابت کر دو جڑے کہیں جی. عربی میں بولے ہیں تو لے آئیے، کسی اور زبان میں بولے ہیں تو لے آئیے. پنجابی چ تو تقریباً نہیں بولے ہونے. امام صاحب نو یقین ہے کہ انہوں نے پنجابی اس ویلے کوئی نہیں ٹکریا ہونا، لیکن تسی بولی جاندے ہو تو چلو بسم اللہ، ہمت کرو ذرا، کوئی صحیح سند لے آؤ. ٹور پے تے امام شافعی دا ایک قول کہ وہ نماز شروع کرن تو پہلے نیت کر دے سی. چلو امام شافعی تو ہی لے آؤ، یہی 4 لفظ لے آؤ. 2 رکعت نماز فرض، 3 رکعت نماز فرض، 4 رکعت نماز فرض واسطے اللہ تعالیٰ کے، یا سنت یا نوافل واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ طرف قبلہ شریف کے، پیچھے اس امام کے، یا اکیلے جو بھی کر رہا ہے. یہ ورڈنگ لے آ، ادھر ادھر کی گھما کے، ادھر کی باتیں کر کے لو جی آ جاؤ ہونا. ایسے نہیں ہوتا. اللہ کا شکر ہے اگر ہم سبحانک اللہ پڑھتے ہیں تو دلیل ہے، اللہم باعد بینی پڑھتے ہیں تو دلیل ہے، اللہ اکبر کے علاوہ کوئی اور لفظ نہیں بولتے تو دلیل ہے. یہ ہے معنی معراج کا کہ رب نے جس کو اتنے رتبے دے کے امام الانبیاء بنا دیا ہے، نبیوں کو بھی پیچھے کھڑا ہونا پڑتا ہے تو ایک امتی کو آگے کر دیتا ہے، پیغمبر کو پیچھے کر دیتا ہے. لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. یہ سبق لے، پیور لے، جینون لے. کیا نبی کے دین اور پہ یقین نہیں ہے؟ ان کی باتیں ادھوری رہ گئی ہیں، باقیوں نے آ کے پوری کرنی تھی. جو انما الاعمال بالنیات دے سکتا ہے، تیرے سے نیت کا قبلہ ہی نہیں درست ہو سکا. صحیح وہی نبی ادھورے دے کے گئے، 1.25 لاکھ صحابہ کو نہ ملی.
اس کی بجائے ہار جیت کے چکر میں پڑ جاتے ہیں. لو جی ہم نے چیلنج پورا کر دیا ہے، لو جی ہم نے یہ کر دیا ہے، اب آپ یہ کریں. میرے ویر میں اب بھی منتظر ہوں باتوں سے جگتوں سے. بھائیوں نے لکھا جی بڑے برے برے کمنٹس ہیں. ایک بات یاد رکھیے، میرے نبی کی نبوت کا فیصلہ ہی یہ ہے کہ برے کمنٹ سے گھبراتی نہیں ہے. کتنی گالیاں ملی تھی، کتنی. میرے پیغمبر کی عادت تھی گالی سنتے ہی نہیں تھے. کسی نے کہہ دیا خبر دی مزمم کا ہے، آپ کو کہا کسی کو کہا ہوگا میرا تو نام محمد ہے. رب شاہد ہے آج تلک کس انسان نے مجھے کیا گالی دی ہے کمنٹس میں، کس پڑھے لکھے نے یا کسی ان پڑھ نے کیا لکھا ہے، میں نے کبھی پڑھا ہی نہیں ہے. اسی لیے دل صاف ہے. تو جے کوئی دس دے پہنچا دے تو میں کہنا یار ایڈریس تے واپس ٹر جانی ہے، میں انہوں لیندا ہی نہیں. تو ٹی سی ایس دا اصول ایک ہی ہے، اگلے نہ لین تو سائیاں نو واپس موڑتی جاندی ہے. صرف گالا نال نہیں، دلیل کے ساتھ آ. کسی کو رسوا کر کے ذلیل کر کے دین نہیں ملتا. یہ اسراء سنا، پڑھ، بیان کر، معراج کے تذکرے کر، پیغمبر کی شان اور بلندیاں جو اللہ نے قرآن میں، سنت میں اور نبی کی سیرت میں موجود ہیں، حقیقی ہیں، دلیل کے ساتھ ہیں. ان کو جتنا دل کرے بیان کر، لیکن دھوکہ نہ دے، جھوٹ نہ بول اور ضعیف اور من گھڑت روایتیں لے کے اپنی اس کرسی کو جہنم کی آگ کے انگاروں والی کرسی میں نہ بدل. تیرا خیر خواہ ہوں، تیرا دشمن نہیں. اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ہمارے بہت ہی پیارے استاذ مفتی جامعہ الشیخ عبد الحنان حفظہ اللہ تعالی شدید علیل ہیں. ان کے لیے بھی علماء کرام بیمار ہیں، ان کے لیے بھی دوست احباب کے لیے، اور بالخصوص جو سانع ہیں پشاور اس طرح کی چیزیں ہیں، اللہ تعالی ہمیں ان سے محفوظ فرمائے، حفاظت فرمائے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما وملء ما شئت کما یحب ربنا ویرضی. الہ العالمین تیری تعریفیں، تیری مدحتیں، تیری ثنائیں اللہ جیسے تجھے شایان شان ہے، جتنی تو چاہے زمین کی تشتریاں بھر کے، آسمان کی رکابیاں بھر کے، دونوں کے مابین کی فضائیں بھر کے اللہ یہ تعریفیں تیرے نام کرتے ہیں، قبول فرما. اللہ بدلے میں کوئی چھوٹے موٹے کام ہیں ہمارے، اللہ تو غنی ہے، اللہ ہم محتاج ہیں، اللہ تو طاقتور ہے، ہم کمزور ہیں. اللہ تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں. اللہ ہمارے چاروں طرف جو ہے وہ بحران ہی بحران ہے. اللہ اپنی خاص رحمتوں کے ساتھ اہل پاکستان کے اوپر اللہ جتنے بھی بحران ہیں ختم فرما دے. اللہ ہمارے بد عملیوں کو دیکھ کے ہمیں سزائیں نہ دے. اللہ ہمارے ہاتھوں کے چنے ہوئے یہ حکمران ہمارے لیے جو ظلم کی راہیں اختیار کر چکے، اللہ ہمیں ان سے نجات دے اور ان کو ہم سے نجات دے. اللہ وطن کی اندرونی بیرونی دشمنوں سے حفاظت فرما. اللہ چاروں طرف دشمن دندنا رہے ہیں اور انہیں تیرے اس خطے پہ تیرے نام کی لاج اللہ اس کے اوپر حرف لانے کے لیے، نیچا دکھانے کے لیے اللہ پورے سر توڑ کوششیں ہیں. میرے مالک ہم سے تو تیرے کلمے کی لاج نہیں رکھی گئی، اللہ تو ہی اپنے نام کی لاج رکھ لے. اللہ اس کی حفاظت فرما دے. اللہ جیسے تو نے اپنے گھر کا دفاع ابابیلوں سے کروایا تھا، الہ العالمین اپنے نام پہ، کلمے پہ، توحید پہ بننے والے اس خطے کی حفاظت کر کے دنیا کو اپنی نشانیاں دکھا دے. الہ العالمین ہم دکھی ہیں، بیمار ہیں، پریشان ہیں، اللہ ہماری پریشانیاں دور فرما. اللہ ہمارے علماء، اساتذہ، اہل علم، اللہ دوست احباب، بزرگ، بچے، جوان، بوڑھے، مرد، عورتیں، ہسپتالوں، گھروں، کلینکوں میں میرے مالک جہاں جہاں بھی کوئی دکھی ہے اللہ دکھ دور فرما دے. اذھب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء اللہ یغادر سقما. اللہ ہمارے عقیدے کی اصلاح فرما دے. اللہ جو سنا ہے الہ العالمین اس کے اندر صحیح لینے، اپنانے، عمل کرنے اور آگے پھیلانے کی توفیق دے دے. میرے مالک جتنے بے روزگار ہیں اللہ مسئلے حل فرما دے. اللہ جتنے بے آسرا ہیں ان کا سہارا بن جائے. اللہ بے اولادوں کو اولاد کا میوہ دے دے. جن کی اولادیں ہیں اللہ ان کو نیک اور فرما بردار بنا دے. اللہ اس مجلس میں کوئی دکھی، کوئی بیمار بیٹھا ہے، اللہ آپس میں کسی دوسرے سے ناراض ہے، اللہ ملنے کی ہمت، طاقت، توفیق دے دے.
اللہ دلوں میں نرمی پیدا فرما دے۔ اللہ ہمارے جتنے بھی والدین زندہ ہیں اللہ ان کو صحت عافیت اور سکون و ایمان والی زندگی دے دے۔ اللہ جن کے والدین یا ان دونوں میں سے کوئی ایک اس دنیا سے چلا گیا ہے اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغیچے بنا دے۔ اللہ تا حد نظر وسیع فرما دے۔ اللہ اولاد کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ اللہ ان کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما دے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔